احباب ذی وقار، یقیناً آج ہم سب کے لیے یہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ آج اللہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے ولی کامل کی زیارت کی یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی وہ شہداء ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا، ان کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کے اس مقام پر رش کریں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ سنا تو عرض کرتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ، آپ ہمیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہیں، تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، لیکن اللہ انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، انبیاء اور شہداء ان کے اس مقام پر رش کریں گے۔ فرمایا میرے پیارے صحابیوں، وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، آپس میں کوئی ان کا مالی لین دین نہیں ہوگا، وہ ان سے محبت کریں گے اللہ کے بندوں سے تو فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ انہیں شان یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گا، ان کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، ان نور کے ممبروں پر وہ جلوہ فروز ہوں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے۔ تو احباب ذی وقار، آج ہماری یہ خوشبختی ہے، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ رب کائنات نے ایک ایسا ہی مرد کلندر آج ہمارے درمیان بھیج دیا، آج ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے، اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یعنی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اور اللہ اپنے ان برگزیدہ بندوں کی شان قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار شک نہ کرنا، خبردار بھی کیا اور پھر فرمایا شک نہ کرنا۔ کلام اللہ کا ہے، اللہ رب کائنات فرما رہا ہے، شک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب کائنات نے فرمایا خبردار شک نہ کرنا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے، جو اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیتا ہے، فرمایا لا خوف علیہم، اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ حشر والے دن غمزدہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، میرے مرشد کریم اکثر فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر ڈی سی سے دوستی ہو جائے، اگر ایس ایچ او سے دوستی ہو جائے، تو وہ بندہ جس کی ایس ایچ او سے دوستی ہو جائے، ڈی سی سے دوستی ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا،
وہ بے خوف گھومتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی دوستی بادشاہوں کے بادشاہ سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب کائنات نے ان کی شان کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہم ولی کی بہت ساری نشانیاں اور علامتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور بہت ساری خود ساختہ علامتیں اور نشانیاں بنا رکھی ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایسا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا سنو، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے ولی کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی آنکھیں خوف خدا سے نم رہتی ہیں۔ ان کی آنکھیں خوف خدا سے نم رہتی ہیں۔ احباب ذی وقار یہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں جو خود خوف خدا سے رونے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو خوف خدا میں رونانے والے ہوتے ہیں، جو خود شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور جو ان کی سنگت میں آ جاتے ہیں، جو ان کے قرب میں آ کر بیٹھتے ہیں، انہیں بھی شریعت کا پابند بنا دیا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میرے مرشد کریم آج آپ حضرات کے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کامل الاکمل بزرگ ہیں۔ الحمدللہ آپ ایک ماہر، مستند اور معتمد طبیب ہیں جو ہومیوپیتھک اور روحانی علاج کے ذریعے لوگوں کا علاج فرماتے ہیں۔ اور احباب ذی وقار، آپ کے پاس زیادہ تر ایسے مریض علاج کے لیے آتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز اور حکماء نے لا علاج قرار دے دیا ہوتا ہے، اور الحمدللہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کے نام کی برکت سے شفا پاتے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ علم کیمیا کے 20 گریڈ کے آفیسر پروفیسر کی حیثیت سے ایک عرصے تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اسی موضوع پر آپ نے کتاب بھی تصنیف فرمائی، اور الحمدللہ میرے پیارے پیر و مرشد نے کئی ایک رسائل اور کتب تصنیف فرمائی ہیں، جن میں بالخصوص مقصود الدنیا والآخرہ ایک ایسی یہ تصنیف ہے کہ جس کا پڑھنا سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ازحا ضروری ہے۔ میرے شیخ، میرے مرشد کریم الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرماتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے ہزاروں خطبات سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے۔ ہزاروں نوجوان جن کے والدین ان سے بیزار تھے، اہل محلہ ان سے بیزار تھے، جو اہل محلہ کے لیے بھی اور اس دھرتی کے لیے بھی ناصور تھے، الحمدللہ جب اس اللہ کے ولی کامل کی بارگاہ میں آئے، ان کی صحبت کو اختیار کیا، ان کا واعظ سنا، ان کے دیے ہوئے ذکر کو کیا، الحمدللہ آج وہ نہ صرف اپنے والدین کے لیے، نہ صرف اپنے اہل محلہ کے لیے، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے اور ان کے تزکیہ نفس کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اللہ رب کائنات کے قرب کو پا رہے ہیں، اللہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ایسے اللہ کے ولی کامل آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور وہ ہم سے گفتگو فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ نسبت بڑی کام کی چیز ہے۔ ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہو جاتی ہے تو ادنا نہیں رہتا، اعلیٰ سے نسبت کی وجہ سے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ سادہ سی بات میں عرض کروں گا کہ ایک اینٹ آپ مسجد میں لگاتے ہیں اور اسی کی جن سے ایک اینٹ آپ بیت الخلاء میں لگا دیتے ہیں، وہاں کوئی چپل پہن کر نہیں جاتا اور وہاں چپل کوئی اتار کر نہیں جاتا اور یہاں کوئی چپل پہن کر نہیں آتا۔ تو جب بروں کے پاس بیٹھتا ہے بندہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحبت اثر رکھتی ہے. جب بروں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر بری سنگت ہونے کی وجہ سے برے اعمال کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کی سنگت کو اختیار کرتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اسے بھی اللہ کا ولی بنا دیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم ان کا فیضان، یہ جو نور ہمارے سینوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو نور ان کے سینے میں ہے وہ سینہ بسینہ وہ نور جو ہے وہ ان کے منتقل ہوتا ہوا ان کے سینے میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ نور ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری دم تک ایسے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت میں آتے رہنے، اپنے من کا تزکیہ و تصفیہ کرتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.